اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا 7واں باب پڑھا جا رہا ہے۔ اب اس سے پہلے جیسا بولا ہوں، یہ جو ہے انصاف نامہ پورا جو ہے ایک تاریخی دنیا کی جو ہے ایک لائف کے واسطے ہے، اور خاص طور پہ یہ جو باب ہے، اب آپ کو اس زمانے کے حساب سے کوئی صورت ہی نظر نہیں آئیں گی کہ کہاں پہ کون کہاں میچ ہو رہا۔ کاسب تو دور کی بات ہے، فقیر بھی کہیں پہ بھی جو ہے میچ نہیں ہوتا، لیکن پڑھا اس واسطے جا رہا ہے تاکہ جو ہے ایک جو قومی مذہب کی حقیقت ہے، جو خاصہ ہے اس وقت صحابہ کے پاس، تابعین کے پاس، کہ کون سچا مصدق ہے، اور کس کو جو ہے مہاجر کہا گیا، کس کو جو ہے مصدق کہا گیا، کس کو قائد کہا گیا، کس کو جو ہے موافق کہا گیا۔ یہ الفاظ جو ہے میں کل بھی پرسوں بھی جو ہے اپنے سامنے جو ہے ڈسکس کرا تھا، وہ معلوم رکھنے کے واسطے کہ کم سے کم جو ہے میں جو گزار رہا ہوں لائف جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ جو ہے صحیح مہدویت کی جو ہے لائف نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، کم سے کم ایک دھوکے میں نہ رہے کہ جو سچی مہدویت ہے جو صحابہ کے پاس تھی، وہ جو ہے آپ کے سامنے جو ان کے پاس رہے، درمیان میں رہے، وہ لکھ رہے ہیں، جہاں پہ بیٹھ کے جو زندگی گزار کے جو لکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے پڑھا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو باب ہے قائدوں پر حکم منافقی کرنے کے بیان میں، تو قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا، وہ فقیر جو ہجرت نہیں کیا، وہ تارک دنیا جو ہجرت کر کے مرشد کے پاس نہیں آیا، ان کے واسطے قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یاد رکھیے آپ، قائدین بیٹھے رہنے والے، قائدین کا جو ہے لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں مجاہدین کا لفظ آیا، رسول اللہ کا حکم آتا تھا جہاد کے واسطے، تو صحابہ جو ہے رسول اللہ کے حکم پہ لبیک کہتے تھے، تو وہ مجاہدین ہوئی، تو وہی جو ہے ہمارے پاس مہاجرین کے واسطے بھی جو ہے انہی کے وہ جو ہے شمار میں استعمال کیا گیا۔ اور بعض لوگ رہتے تھے جو کچھ وجہ سے جو ہے جہاد میں جا نہیں سکتے تھے، اگرچہ کہ دل میں کچھ سچا ارادہ رہتا تھا، ان کے پاس جو ہے یا تو سواری نہیں رہتی تھی، یا ہتھیار نہیں رہتا تھا، یا کچھ وجہ رہتی تھی جس کو جو ہے معذور کہا گیا۔ معذور جو ہے مہاجرین ہیں جو وجہ سے جو ہے نہیں جا سکے، ان کے اوپر منافقت کا حکم نہیں لگا، ان کو جو ہے قائدین میں شمار کیا گیا، مگر ان کے پاس جو ہے وجہ تھی۔ اور بعض اب یہ قائدین ہیں جو نہیں جانے والے ہیں، قائدین ایسے جو نہیں جانے والے ہیں جن کے پاس جو ایک وجہ ہے، اور ایک قائدین وہ لوگ ہیں جن کے پاس جو ہے کوئی وجہ نہیں ہے، محض جو ہے اس واسطے نہیں جا رہے کہ گئے تو جان کا نقصان ہوگا، خواہ خواہ جا کے جو ہے جان گنوا لو، خواہ خواہ جا کے جو ہے اپنے کاروبار کا نقصان کر لو یہاں سے جا کے۔ تو یہ منافقین تھے رسول اللہ کے زمانے میں، بیٹھے رہنے والوں، بظاہر مسلمان تھے، تو ان کے واسطے جو ہے حکم منافقت نازل ہوا کہ یہ لوگ جو ہے منافقین ہیں، بلکہ قرآن مجید میں جو ہے آیتیں نازل ہوئی۔ ہمارے پاس اب انہی میں یہاں پہ جو ہے ترک دنیا کر کے ہجرت کر کے جو آ گیا، ان کے واسطے جو مجاہدین کے واسطے قرآن مجید کی آیتیں آئیں جن کو بہت اجر ملے گا، وہ جو ہے فقیر مہاجر کا استعمال کیا گیا۔ اب فقیر ہوا لیکن جو ہے ہجرت نہیں کیا، اس کے واسطے جو ہے قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اب وہ فقراء جن کے پاس جو ہے کوئی وجہ ہے، بہت مجبور ہو کے ہجرت نہیں کر سکا، اس کے واسطے جو ہے قرآن مجید کی کچھ آیتیں ہیں کہ ہجرت کرنے والے اور نہیں کرنے والے برابر ہیں، ان کو جو ہے اجر دیا جائے گا بلکہ۔ تو وہ جن کے پاس وجہ ہے اور جن کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی، جو ہجرت نہیں کرے فقیر ہونے کے بعد، ان کو جو ہے سر منافقت کا جو ہے لیبل لگایا گیا۔ اب کاسبین تو دوسری طرف ہو کے دیکھیے، یہاں پہ کاسبین کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ کاسبین کی بات ہو ہی نہیں رہی یہاں پہ۔ کاسبین کے واسطے لفظ موافقین کا استعمال کیا جاتا تھا۔ میاں صاحب پالن پوری اپنی ریسرچ، اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں کہ انصاف نامہ اور آگے کے طبقے تک بھی جو ہے تابعین تابعین تک بھی جو ہے لفظ کاسب وضع نہیں ہوا تھا، ابھی کاسب کا جو ہے لفظ وضع نہیں ہوا تھا، موافق جو ہے کہا جاتا تھا۔ تو نیچے جو ہے جیسا زمانہ آگے بڑھا تو دنیا دار کہتے تھے پہلے کاسب، دنیا دار، اور میں اسلام کے پاس فرامین میں ہے جیسے دنیا دار کہتے ہیں اسے کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو چونکہ یہ صفت دل سے ہے، اب انہیں تارک دنیا تو بظاہر نہیں ہوا، لیکن ابھی دل سے اگر دنیا دار ہے تو انہیں کافر ہو جاتا، تو اسی لیے احتیاطاً جو ہے وہاں پہ مرشدین جو ہے کاسب کا لفظ استعمال کرنے لگے، اس کو جو ہے کاسب کرو، جو کہو جو ابھی ترک دنیا نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس سیدھا سیدھا اوپر تو رہا جو ترک دنیا کرا، ہجرت کر کے دائرے میں آیا، انہیں جو پکا مصدق، انہیں جو مہدوی، سیدھا سیدھا ترک کرنا اور جو ہے ہجرت کر کے مرشد کے دائرے میں آنا، انہیں جو ہے مصدق۔ دوسرے پورے مصدقین لسانی، زبانی لسانی، ان کو موافقین کہا جاتا۔ جو ترک دنیا کر لیا مگر ہجرت کر کے نہیں آیا، اس کو جو ہے قائدین کا لفظ استعمال کر دیتے۔ بندگی میں اگر کہیں اجماع ہوتا، تارک دنیا بیٹھے ہوئے رہتے، کاسب کو تو الاؤڈ ہی نہیں ہوتا، موافقین جو ہے اٹھ جاؤ چلے جاؤ بلکہ بولتے تھے، قائدین بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ بعض فقیران بے ہجرت، تو بعض وقت جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بندگیاں اٹھ کے بولتے جو قائدین ہیں وہ بھی چلے جائیں، ایسے بلکہ بولتے ترک دنیا کر چکے ہیں مگر ہجرت سے باز رہے۔
تو یہ حقیقت ہے، کڑوی جو ہے سچائی ہے، کم سے کم جو ہے سن لینا۔ اور یہ میں آپ کو بار بار اس سے پہلے بھی کہہ رہا ہوں کہ انصاف نامہ وغیرہ جو بھی پڑھا جا رہا ہے وہ ایک تاریخی دنیا کی جو ہے لائف ہے، کاسبین جو ہے کنفیوز نہ ہو اس میں۔ جو ہے اسلام کاسب کے واسطے جو ہے کنڈیشنز بتا دی، جو بھی ترقی دنیا نہیں کیے تھے ان کے سے کنڈیشنز بتا دیے گئے کہ یہ کنڈیشنز کی بنا پہ جو ہے تم کسب کر لو، جب تم اس لائق ہو جاؤ گے ترک کرنے کے، وہاں پہ جو ہے پھر یہ تاریخی دنیا کی لائف گزارنا ہے۔ تو جو بھی مہدویت کے بارے میں حقیقت میں پڑھا جاتا ہے وہ ایک فقیر کی ایک تاریخی دنیا کی جو ہے زندگی رہتی ہے۔ تو اب یہاں پہ آگے جو ہے کل کچھ نقول جو ہے ہجرت کے اور جو ہے تعلق سے جو پڑھے گئے تھے، آگے ہو گئے ہاں۔ اور نیز بندگی میاں سید خنمی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص روٹی کی غرض سے عالیت کی جگہ چھوڑ کر دوسرے دائرے میں جائے تو اس کو دین سے کوئی بحران نہیں ملے گا، اور یہ جانا خدا کے لیے نہ ہوگا۔ اگر کوئی فقیر یہ دائرے سے چھوڑ کے یہاں پہ نہیں آ رہا ہو کہ دوسری طرف چلے گا تو اسے بہرا کوئی فیض جو ہے نہیں ملیں گا، کیونکہ یہ جانا خدا کے لیے نہیں ہے۔ ایک جانا رہا تھا خدا کے واسطے، یہاں سے فیضیاب ہو گیا، اب جا کے اور دوسری جگہ سے فیضیاب ہو جائیں گے، وہ جانا خدا کے واسطے۔ تو ایک جانا رہتا جو ہے یہاں پہ جو ہے وہ فتوح نہاری یہاں پہ جو ہے برداشت نہیں کر سک رہے، دوسری جگہ چلے گئے، تو بندگی میں فرمائے یہ جانا جو ہے خدا کے اصلیوں سے جو ہے دین سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ فرمایا علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرے، بس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوتی ہے، اور جس کی ہجرت باغراض دنیاوی ہو تو وہ دنیا ہی پاتا ہے یا عورت ہی مل جاتی ہے کہ اس کو نکاح کر لیتا ہے۔ الغرض، جس غرض سے ہجرت کی جائے وہی ملتا ہے۔ اب دیکھیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم بھی ہجرت کریں، کچھ نہ کچھ وجہ تھی مگر جو ہجرت تو کر لیے، امریکہ چلے گئے، کینیڈا چلے گئے، ادھر چلے گئے، مائگریٹ ہو گئے کے سمجھتے۔ تو صاف یہاں پہ کہہ دیا گیا کہ جو شخص جس کی ہجرت باغراض دنیاوی ہو تو وہ دنیا ہی پاتا ہے یا عورت ہی مل جاتی ہے کہ اس کو نکاح کر لیتا ہے۔ الغرض، جس غرض سے ہجرت کی جائے وہی ملتا ہے۔ خدا کے واسطے ہجرت کریں گا تو خدا ملیں گا، دنیا کے واسطے ہجرت کریں گے تو دنیا ملیں گی۔ اللہ کے پاس وہ مہاجر دنیاوی کہلائے گا، خدا کے واسطے جو ہے مہاجر نہیں کہلائے گا۔ حدیث کا کنٹینیوشن ہے جی ہاں، یہ حدیث کا کنڈیشن بالکل یہاں تک۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ جو لوگ تارکان ہجرت کی طرف نیت کر کے ہجرت کرتے ہیں وہ ظالم ہیں، بس مرشدوں کو چاہیے کہ اجماع کر کے ان کو منع کریں، یعنی جو ہے اب دوسری طرف چلے آ رہے ہیں ہجرت کر کے، جو خدا کے واسطے جو ہے ترک نہیں کرے، خدا کے واسطے ہجرت نہ کرے، ان لوگوں کی طرف اگر ہجرت کر کے جا رہے ہیں ایسے مقامات کی طرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہیں، بس مرشدوں کو چاہیے کہ اجماع کر کے ان کو منع کریں۔ چنانچہ میرا سید محمود رضی اللہ عنہ یعنی ثانی مہدی ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد اجماع کر کے محضر کرتے اور فرماتے تھے کہ اگر مہدی علیہ السلام کے خلاف ہمارے ذات میں کوئی بات دیکھو تو ہمارا ہاتھ پکڑ کر دائرے کے باہر کر دو۔ اور نیز بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ اور بندگی میں شاہ نعمت رضی فرماتے کہ اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام کے خلاف ہم میں کوئی بات دیکھے اور ہمارا دامن نہ پکڑے تو کل قیامت کے دن ہم اس کا دامن پکڑیں گے۔ دیکھیے کیسے مردان خدا تھے، ہر 2 طرف سے پکڑو نا، یعنی اگر تم میرا دامن نہیں پکڑیں گے مرشد سمجھ کے یا کچھ بھی سمجھ کے تو جو ہے میں تمہارا کل دامن پکڑوں گا، تو انہیں جو ہے وہ ڈر کے دامن پکڑنا کل قیامت کے دن، ورنہ میرا دامن پکڑیں گے بلکہ۔ اور یہ مردان خدا تھے کہ جو ہے میں اسلام کی راہ پہ اتنے استوار اتنے مضبوط تھے کہ اب ذرہ بھی فرق نہیں آنا چاہتے تھے۔ اگر میرے کو نہیں دکھ رہا تو سامنے والا بتانا، یعنی سچے عاشق مہدی تھے۔ میرے کو اگر نظر نہیں آ رہا تو جو ہے انہیں کیسا بولا وہ نہیں، انہیں بول دینا تاکہ جو ہے میں اپنے آپ کو درست کر کے مکمل فنافل مہدی کر دوں اپنے آپ کو، ورنہ جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے یہ کیسے اللہ والے تو یہ تمہارا دامن پکڑوں گا بلکہ جو ہے ان کو ڈرایا گیا۔ تو آگے مصنف انصاف نامہ لکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ، اس وقت بعض معتقدین ایسے ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص سید محمود یا سید خنمی رضی اللہ عنہ یا مہاجروں سے سنی ہوئی نقل ان کے مرشدوں سے بیان کرے تو یہ لوگ اس کو منع کرتے بلکہ اس پر تمسخر کرتے ہیں، یعنی مذاق کرتے ہیں اور فضیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کون شخص ہے کہ ہمارے مرشدوں کو کہتا ہے؟ کیا یہ حضرات حضرت مہدی اسلام سے نہیں سنے جو تو ان کے سامنے کچھ کہتا ہے؟ یعنی جو ہے حقیقت بیان کرنے سے اگر کوئی روک رہا ہے تو اس طرح کہتے ہیں۔ اور نیز واضح ہو کہ ایک روز یہ ناقل یعنی مصنف انصاف لکھ رہے ہیں کہ یہ ناقل اور بندگی میں سید خنمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مرشد کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت نے میرا دامن پکڑ کر فرمایا کہ اگر تم مہدی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات دیکھو اور میرا دامن نہ پکڑو تو میں قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑوں گا۔ اور نیز واضح ہو کہ ظاہری ہجرت میں بہت امتحانات ہیں، چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمانے کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم چھوٹ جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے نہیں متمیز کیا، یعنی امتیاز نہیں کیا، فرق نہیں کیا ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوائے کسی کو ولی دوست، اور اللہ کو سب خبر ہے جو تم کر رہے ہو۔
یعنی ہجرت میں جو ہے پھر امتحان ہوتا کرتے وہاں پہ، انہیں بھاگ جاتا واپس ہوتا، یہ جو ہے کوئی آسان بات نہ رہتی اللہ کے راستے میں جو نکلتے ہیں۔ اسلام کے پاس بھی ٹف معاملات تھا کہ بعض لوگ جو ہے برداشت نہیں کر کے واپس چلے گئے، تو وہاں پہ جو ہے حکم منافقت لگا ہے، جو نکلتا ہے اس کے بعد جو ہے پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ اور نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو کسی وقت، اب دیکھیے یہ نقل اپن لوگاں جو ہے کس کے واسطے بولتے تھے اور ہے کس کے واسطے، نارملی جو کہا جاتا ایک مرشد کیسے سمجھتے ہیں اپن لوگاں کہ جو ہے اچھا دیکھ کے جو ہے مرشد چنو بول کے جو بولتے ہیں، یہاں پہ جو ہے نیز نقل ہے حضرت مہدی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو کسی وقت ایک ہانڈی یا ایک پیالہ پیسے 2 پیسے میں خریدتا ہے تو اس کو بار بار مارتا ہے، اگر اچھی آواز دے اور پھوٹا ٹوٹا نہ ہو تو خرید لیتا ہے وگرنہ واپس کر دیتا ہے، پس تو خدا کی طلب کا دعویٰ کرتا ہے تو تیرا امتحان لیے بغیر کیسے چھوڑ دیں؟ اسلام فرمانے تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے تو اللہ تمہاروں کے ساتھ چھوڑیں گا، تمہارے کو جو ہے ٹھوک بجائیں گا اللہ کیوں رہیں، طالب کو جو ہے بجایا جائیں گا، پہلے جو ہے اصل طالب کی جو ہے طلب کی واسطے جو ہے بجایا جائیں گا اس کے اوپر کہ تو جو ہے کھرا کھوٹا ہے نہیں، یہ سکہ جو ہے اچھا طرح دیکھا جائے گا۔ اسلام فرمائے نا ہے کہ صراف دانا ہے بلکہ بولے اسلام صراف جو ہے پہلے جو ہے سکے جو آتے نہیں اسے ڈپلیکیٹ سکے بھی آتے تھے، ذرا خراب بھی رہتا کھوٹا بھی رہتا تھا، خراب تو صحیح سکہ رہتا تھا، کھوٹا بولتا اس میں ڈپلیکیٹ بھی بناتے تھے، تو صراف رہتا تھا جو ہے سکہ کھرا کھوٹا ہے جانتا تھا وہ، اس کے بعد جو ہے بھجایا جاتا تھا دیکھنے کے واسطے۔ تو اسلام بولے صراف دانا ہے بلکہ بولے خدا، صراف بہت انٹیلیجنٹ ہے، کھرا کھوٹا جو ہے پرکھ لے گا بلکہ بولے تو تم سچے طالب ہے نہیں ہے، تمہارے اندر کے دل کے آخری کونے میں کتنی سچی طلب ہے، خدا سے جو کر رہے ہو، خدا واسطے کہہ کے کر رہے ہو، اندر کتنا خدا واسطہ ہے، خدا واسطہ کہہ کے جو ہے نہیں کر رہے ہو تو اندر کتنا خدا واسطے، بظاہر اللہ واسطے کر رہا ہوں میں، سب یہ اللہ واسطے ہو رہا، یہ اللہ واسطے نہیں ہو رہا، اندر جو ہے خدا آپ کے 70% کے اندر جو ہے آخری جو کونا ہے اس سے واقف ہے، اس لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آخری دل کے آخری کونے سے اوپر کے سرے تک اللہ جو اس کے واسطے جو ہے خلوص عطا کریں۔ انہیں بار بار قرآن مجید میں جو ہے مخلصین کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں، شیطان جو ہے سب کو بھڑکائیں گا تو اللہ بولا سوائے میرے مخلصین کی، جو میرے مخلص ہے، جو خالص ہے، جو دل کے آخری کونے کے سے لے کے اوپر کے سرے تک جو ہے خدا کا واسطہ رہنا وہاں پہ، تو ریا سے بچنا، ریاکاری سے بچنا کوئی یہ معمولی بات نہیں۔ تو اسلام فرمایا کہ اللہ آزمائے گا، یہ جو کھرا کھوٹا ہے ہنڈی مارنے کی بات ہے، یہ جو ہے خدا جو ہے طالب کے واسطے جو ہے آزمائے گا کہ جو ہے اس نے سچا ہے یا نہیں ہے۔ اب انہیں طلب کرا ترک کرا تو مطلب انہیں دعویٰ کر دیا میں جو ہے اللہ کو جو ہے چاہ رہا ہوں، میں اللہ واسطے اللہ کے دیدار کی طلب میں ترک دنیا کرتا ہوں بلکہ بولتا ہوں انہیں، تو انہیں بول رہا میں دعویٰ کر رہا ہوں اللہ کے دیدار کی طلب میں ترک دنیا کرتا ہوں، تو اب انہیں طالب ہے نہیں ہے، اللہ آزمائیں گا، ہم اسلام بول رہے ہیں صاف کہ صراف دانا ہے، انہیں دیکھیں گے آپ نے سچا ہے نہیں ہے تو وہ اس کو الگ الگ طریقے سے جو ہے امتحانات ہوتے۔ جو آیت آگے سر لکھیں، جو آیت مذکور ہوئی اس کے مماثل اور ایک آیت نازل ہوئی ہے، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب خندق کھود رہے تھے، غزوہ خندق کے وقت پہ جو خندق کھودا جا رہا تھا، وہ اطراف پورے مدینے کے اطراف میں جو ہے گڑھا کھودا جا رہا تھا تاکہ جو ہے فوج داخل ہونا، بہت سخت امتحان تھا مسلمانوں کے اوپر، کھانے کو کھانا نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، اور جو ہے خندق کھودا جا رہا تھا، کئی دن تک جو ہے وہ کھودا جا رہا تھا، تو امتحان تھا یہ مسلمانوں کے اس وقت کے۔ جب خندق کھودنے کے لیے خدا تعالیٰ کا فرمان ہوا تو اس وقت یاران رسول پر 9واں فاقہ تھا، 9 دن کا فاقہ تھا اور خندق کھودا ہے۔ ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکم مبارک پر ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، پیٹ پہ آخر میں پتھر باندھے، پیٹ اندر ہوا تھا، جب بھوک لگتی آتی تو پیٹ اندر ہوا تھا، تو اس پہ اگر اس کو سنبھالنا ہے تو کچھ اگر باندھ لیا جائے تو وہاں پہ اگر اس کو سنبھالنا ہے تو پتھر جو ہے ایک منٹ تو پیٹ کو سنبھالنے کے واسطے کچھ اگر وزن باندھ لیے تو جو ہے پیٹ آپ کا جو ہے پھر ذرا سیدھا رہتا، تھوڑی سی جو ہے اس کو طاقت ملتی پیٹ کو، تو وہ کیونکہ کام ان لوگوں مسلسل کرنا ہے اس واسطے انہوں نے جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو ہر ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے اپنے شکم مبارک پر اپنے پیٹ پر جو ہے ایک ایک پتھر باندھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کسی نے صحابہ کے حال کو اس صفت سے معلوم کیا تو رسول اللہ نے اپنا کرتا اٹھا کر شکم مبارک دکھلایا، ایسا نہ ہو کہ تم سمجھ لو تمہارے حبیب نے کچھ کھایا ہے، یہ نہ سمجھ لو کہ جو ہے تمہارے آقا نے جو ہے کچھ کھایا ہوا ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہے اس سے زیادہ فاقہ ہے، 2 پتھر باندھے مطلب رسول اللہ کے پاس جو ہے اور زیادہ فاقہ تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورہ بقرہ کی 214ویں آیت ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم، یعنی کیا تم خیال کرتے ہو
کہ تم ان تدخلوا الجنت، کہ تم چلے جاؤ گے جنت میں، حالانکہ تم کو پیش نہیں آئی ان جیسی حالت جو تم سے پہلے گزری، اور پہنچی ان کو سختیاں اور تکلیفیں اور جھڑجھڑا گئے۔ قرآن مجید میں ہے کیا اللہ میں اب اس وقت بول رہا ہوں ان لوگوں کو، اتنی جو ہے آزمائش ہونے کے بعد سخت فاقہ 9 دن کا فاقہ چل رہا، اب برا اللہ میاں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم کو نہیں پڑی ان جیسی سختیاں جو اس سے پہلے پڑی تھی؟ وہ لوگ جو ہے جھڑجھڑا گئے۔ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں جہاں پہ الباسی و ذرائی و زلزلو بول کے ہلا دیے گئے، زلزلہ جو آتا ہے اس دن ہلا دیے گئے وہ لوگ، تو اللہ بول رہا بھائی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے ہلا دیے جانا، کہ وہ لوگ تم کو پیش نہیں آئی ان جیسی حالت جو تم سے پہلے گزرے اور پہنچی ان کو سختیاں اور تکلیفیں اور جھڑجھڑا گئے۔ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ کہہ اٹھا پیغمبر اور ایمان والے جو اس کے ساتھ تھے کہ کب آئے گی اللہ کی نصرت، بول کے کب آئے گی آخر اللہ کی مدد، بول کے بولے متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی نصرت، الا ان نصر اللہ قریب، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہے اس وقت نازل ہوئی۔ اب بھی آگے مصنف صاحب لکھ رہے ہیں آیت کے بعد کہ اب بھی مرشدوں کو چاہیے کہ اس طرح زندگی بسر کریں، اور نیز بندگی میں اسد خنمی رضی سے منقول ہے کہ حضرت نے اپنی رسالہ عقیدہ شریفہ میں لکھا ہے جو شخص کے مہدی علیہ السلام کو قبول کیا اور ہجرت اور صحبت سے آپ کی باز رہا، اس کو حضرت مہدی علیہ السلام نے اس آیت کی روح سے منافقی کا حکم فرمایا ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے جن مومنوں کو معذوری نہیں اور وہ بیٹھ رہے ان لوگوں کے برابر نہیں جو اپنے مال و جان سے خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے یہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ سورہ نساء کی 95 یہ آیت ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ تذکرہ کل کریں گے، خالی آیت پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکلا وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک اللہ تعالیٰ کا کہ برابر نہیں بغیر کسی عذر کے گھر بیٹھے رہنے والے مسلمان مومنین اور وہ مومنین جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ میں جو بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو مال سے اور جان سے جو ہے جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ نے مال و جان سے جہاد کرنے والوں کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، درجے میں جو ان کو بڑھ کے جو ہے درجہ دیا ہے، اور گو نیک وعدہ اللہ نے سب کے لیے کیا ہے، سب سے کیا ہے، مطلب بیٹھے رہنے والوں کے واسطے بھی کیا وعدہ اللہ میاں، اور جو ہے جو نکلے ان کے واسطے بھی کیا ہے، لیکن اللہ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں اجر عظیم سے نوازا ہے۔ دونوں کو تو جو ہے اللہ میں اجر دے رہا، مگر جو نکلے ان کے واسطے جو ہے زیادہ اجر ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کے لیے درجات ہیں، بخشش ہے اور رحمت ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو یہاں پہ یہ آیت کی جو ہے حضرت نے آگے تفسیر بیان کی، انشاءاللہ کل کی نشست سے پڑھیں گے۔ اس میں کچھ اہم نکات ہے، لوگ سمجھتے کہ جو ہے قائدین اور جو ہے مجاہدین برابر ہو کے سمجھ میں آ رہا ہے اس میں کہ جو ہجرت کرے، یہاں پہ بظاہر جہاد گئے اور جہاد میں نہیں گئے بلکہ ہمارے واسطے جو ہے ہجرت کرے اور ہجرت نہیں کرے بلکہ، تو حضرت بتائیں کہ ہجرت کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں بغیر عذر کے ساتھ یعنی کسی وجہ ہے ان کے پاس، تو وہ لوگ جو ہے برابر ہے۔ اس میں جو ہے اگر بغیر عذر کے اگر ہجرت نہیں کیا ہے بیٹھے رہا ہے تو اس کو جو ہے منافقت کا جو ہے حکم لگایا گیا، انہیں جو ہے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر کافی تفصیل ہے، آیت مبارکہ کی تفسیر ہے، انشاءاللہ کل کی نشست میں وہ پڑھیں گے۔